کہ یہ صورتیں جو ہے ایک مخصوص کسی گناہ کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کا انجام بتاتی ہے، یا مخصوص کسی نیکی کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کے بدلہ بتاتی ہے کیا اجر ملے گا۔ اور عموماً ان صورتوں کے اندر جو نیکیوں کا اور جو بدی کا، جو اچھائی اور جو برائی کا تذکرہ ہے، یہ وہ گناہ ہیں اور وہ برائیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یا وہ نیکیاں اور وہ اچھائیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ گناہ ہیں جن کو معمولی سمجھ کے ہم کر لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نزدیک ان گناہوں کے بارے میں سخت سزاؤں کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے، اور جو ہے مختلف عذابات کا قرآن نے تذکرہ کیا ان لوگوں کے لیے جو فلاں 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 اور فلاں کام میں ملوث ہوں گے، شامل ہوں گے۔ تو یہ صورتوں کا پڑھنا اور ہمارے لیے جاننا انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کا انتخاب، جو مکی صورتیں آخری جو کہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، ان صورتوں کا انتخاب مشرکین مکہ کی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ ان میں نماز کے کوئی احکامات نہیں ہے، روزے کے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ ان کے اندر تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ان کا تذکرہ ہے، اور دوسرا نفس جن چیزوں سے خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے روکنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے صورتیں ہے تو چھوٹی لیکن بہت ہی غیر معمولی صورتیں ہیں۔ مطلب ان صورتوں کا اگر کنٹینٹ ہم دیکھیں یا جس عنوان پر یہ بات کرتی ہے، جس طرف لوگوں کا دھیان لے جاتی ہے، یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان صورتوں کو ہم بغور پڑھیں، اس لیے کہ یہی وہ صورتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو ابتدائی دور میں ان صورتوں کو دیا تاکہ وہ مشرکین مکہ کی اصلاح کر سکے اور انہیں دعوت اسلام دے سکے۔ تو گویا اگر مشرکین مکہ کی تزکیے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں تو ہمارا تزکیہ ان صورتوں سے بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے، یا ان صورتوں کے ذریعے ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے بدرجہ اولیٰ کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ صورتوں کی بات آتی ہے، ان میں تذکرہ گناہوں کا اور نیکی کا آتا ہے، ہم لوگوں کو فٹ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ تذکرہ آیا گناہ کا، ہاں دیکھو یہ مشرکین مکہ میں فلاں آدمی تھا جس کے لیے آیت اتری تھی، ہاں دیکھو یہ صحابی میں یہ انسان تھے جن کے لیے یہ جو ہے خوشخبریاں آئی تھی، اور یہ کہہ کر یہ قریش کے لیے بات آئی تھی، اور مدینے والوں کے لیے بات آئی تھی، اوس کے لیے آئی تھی، خجرت کے لیے آئی تھی، یہود کے لیے آئی تھی، اہل کتاب، اور بس ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا اس طرف کہ یہ باتیں تو تزکیہ نفس کی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ جس طرح سے یہ باتیں مشرکین مکہ کے لیے تھی اور ساری انسانیت کے لیے ہے، آج بھی یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ان صورتوں میں جن گناہوں کے تذکرے جن کو ہم آج معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان صورتوں میں جن نیکیوں کا تذکرہ جن کو ہم آج معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں چاہیے اپنے نفس کا ہم تزکیہ پھر ان صورتوں کے ذریعے کریں۔ اور یہ صورتیں جن چیزوں پر بات کرتی ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ تھیم، ایک بہت اہم جو چیز ہے جس کے بارے میں تقریباً کم و بیش ان چھوٹی صورتوں کے اندر کہیں نہ کہیں تذکرہ آ رہا ہے، حالانکہ بہت چھوٹی لیکن تذکرہ آ رہا ہے، وہ ہے مال خرچ کرنے کا تذکرہ۔ یہ اگر آخری صورتوں کو، جو مکی صورتیں، اگر ان کو ہم جمع کرنا شروع کر دیں نا کہ اس کے اندر کیا تھیم ہے، کیا چیز زیادہ بتائی گئی ہے، تو مال خرچ کرنے کا تذکرہ سب سے زیادہ ملے گا۔ مال خرچ کرنے کا تذکرہ سب سے زیادہ ملے گا آپ کو۔ کوئی بھی صورت اٹھا لیجیے آپ، یا تو آخرت کا تذکرہ بتائیں گی، سب سے زیادہ تھیم آخرت کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہونے والا، تم اٹھا جانے والے ہو، دنیا میں منہ پھیر کر مت جاؤ، ٹھیک ہے، نیکی کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں، آخرت کا تذکرہ۔ اور آخرت کے تذکرے کے بعد اگر کوئی تذکرہ اگر ہم جمع کریں ان صورتوں میں تو مال خرچ کرنے کا تذکرہ، مال یتیموں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ، مال مسکینوں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ، مال غلاموں پر خرچ کرنے کا تذکرہ، مال چاہے جس بھی حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اور آج ہم نے مال کو جمع کرنا ہی سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ مال خرچ کرنے کی کیا فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ سورہ لیل نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس لیے آج اس صورت کا میں نے انتخاب کیا کہ کئی صورتیں گزری ہیں، کسی میں کہا کہ مال جمع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھ جائیں گی یا یہ مال اس کے ساتھ عقلادہ ہمیشہ رہیں گا، کہیں تذکرہ کیا کہ مال کی محبت میں یہ جو ہے جم چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، کہیں تذکرہ کیا کہ خرچ کرنے والے مال کون ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کیا بدلہ دینے والا ہے۔ اس صورت نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا مال کے تعلق سے۔ اور مال خرچ کرنا ایک الگ ہی چیز ہے، ہم اس کو تزکیہ نفس میں کبھی شامل نہیں کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کی پاکیزگی میں سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے، سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اس بات کو ہم یوں ہی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم اس معاشرے کا جائزہ نہ لے لیں جس معاشرے نے مال کو خرچ کیا تو کیا اس کے نتائج نظر آئیں، ویسے نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جنرل سینس میں ہم کہیں گے مال خرچ کرنے کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے، نفس کی پاکیزگی سے کیا تعلق ہے، اس لیے کہ مال خرچ کرنا
بہت ساری اچھی صفتوں کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور مال کا جمع کرنا یا جمع کرنے کی نیت رکھنا، اس کو ہوڑ کرنے کی نیت رکھنا بہت سارے برائیوں کو جنم دیتا ہے، دونوں ہی باتیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے۔ تو ان صورتوں کی اس تھیم کو، اس میسج کو ہمیں سمجھنا چاہیے جو یہ صورتیں بار بار ہمیں دیتی ہے، مال خرچ کرنے کے تعلق سے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے، مسکینوں کا حق ادا کرنے کے تعلق سے، اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کے سے اعراض نہ کرنے کے تعلق سے، کتاب و سنت پر ایمان لانے کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے فائدوں کے تعلق سے، دنیا میں آخرت پر ایمان لانے والوں کا کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں آخرت پر ایمان کا انکار کرنے والوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ صورتیں بہت مختصر انداز میں لیکن جامع انداز سے جو ہے ان تمام معاملات کو، ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ آئیے سورہ لیل بھی اسی قسم سے کچھ باتوں کو ہمارے لیے نصیحت کے طور پہ، تذکیر کے طور پہ لاتی ہے۔